اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ المومن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، چونکہ بھائی قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ 10 سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں. 10 سپاروں میں احکامات ہیں، شریعت ہے. 10 سپاروں میں قیامت، آخرت، قیامت کے دن سے ڈرایا ہے. تو یہاں سابقہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے اللہ رب العزت سورۃ المومن میں ارشاد فرماتے ہیں، بریکٹوں میں یہ کہ فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیو تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا. میرے بھائیو، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے. جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی. میرے بھائیو، آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو. اکیلا آدمی ہے، ایمان چھپایا ہوا ہے، چھپ چھپ کے اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے، اور یہ جو ارشادات اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی بات اللہ فرما رہے ہیں. اب دیکھیں نا، اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان کو چھپا کے رکھا، چھپ چھپ کے کیا کہہ رہا ہے، میری بات مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے، اچھے کام کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کرو گے برا بدلہ ملے گا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے تو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. یعنی گویا کہ فکر کرنا کسی کی بہتری کے لیے اللہ کو بہت پسند ہے. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا جو تخت جا رہا تھا، جس کے بارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 6 لاکھ کرسیاں، اوپر پرندوں نے پر سے پر جوڑ کے چھتری بنائی ہوئی ہے، اوپر باغات ہیں، حدیقے ہیں، ہر جانور کا جوڑا ہے. کتنا بڑا تخت ہوا میں اڑتا ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں تم جتنا 1 مہینے میں سفر طے کرتے ہو، وہ اتنا سفر صبح سے لے کے شام تک طے کرتا ہے. تو چیونٹیاں جو تھیں نا، وہ جہاں ان کے وہ قبیلے ہیں، ان کی بلیں ہیں، تو وہاں چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی نا، وَقَالَتْ نَمْلَةٌ أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، وہ چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے چیونٹی سے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. اگر سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت نیچے اتار دیا تو جتنا بڑا تھا ساری مر جاؤ گی. اب اندازہ ہو چیونٹی کتنی ساری ہے، کیوں جی، مشکل سے نظر آتی ہے. اب اس کی زبان ہے تو بولی ہے نا، اس کی آنکھیں ہیں تو اس نے تخت کو دیکھا ہے نا، اس کا دماغ ہے تو اس نے فکر کیا ہے نا، اس کا معدہ بھی ہے نا، سارا کچھ ہے نا بھائی. ایک اتنی ساری چیز نے، نمل نے، چیونٹی نے فکر کی کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، تخت یہاں اتر گیا تو مر جاؤ گی.
اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن میں نمل کے نام سے سورت نازل کر دی اور اس کا واقعہ بیان کر دیا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم انسانیت کی فکر کریں گے، اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے تو یہ اچھے اعمال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسول وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کا وشی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، میں تمہیں ایک بہترین تجارت بتاؤں۔ ہم یہاں سے جاتا ہے پینشن لے کے، اپنا فروخت کر کے، سروس لے کے، تو پھر وہاں جاتا ہے تو سوچتا ہے یار مجھے کوئی ایماندار آدمی ملے، میں اس کے ساتھ مل کے کاروبار کروں، چلو میرا باقی جو زندگی ہے میرا سلسلہ چلتا رہے، اور اسے ملتا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ وہ داڑھی بھی ہوگی، ماتھے پہ محراب بھی ہوگا، ٹخنے بھی ننگے ہوں گے، بڑی پرسنالٹی ہوگی، اور جتنا یہ لبادہ اڑا اتنا ہی بڑا فراڈیا ہوگا۔ چاہے سال میں 2 بار عمرے کے لیے جائے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو وہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی آدمی ملے، مجھے بچائے یار اچھا طریقہ کوئی تجارت کا۔ تو ایک تجارت اللہ نے بھی ہمیں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم تجارہ، اور میں تمہیں ایک بہترین تجارت بتاؤں۔ اچھا، دنیا کی تجارت سے ملے گا مال، اللہ کی بتائی ہوئی تجارت سے ملے گا کیا؟ تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسول، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول پر ایمان کیا لائے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے ہیں، جو غیب پر ایمان لائے ہیں وہی اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ اچھا، کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنا۔ کوئی الٹے لٹک جاؤ، وہ گلے میں پھندا ڈال لو، کھانا پینا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل، نہیں کوئی ہے۔ کیا کام ہے مشکل دین میں؟ لا اکراہ فی الدین، کوئی تنگی نہیں ہے دین میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ جس دین کو اللہ پسند کریں، اللہ کا حکم ہو، وہ اس میں ہم جناب وہ کہیں کہ بہت مشکل ہے، استغفر اللہ۔ تو یہاں بھائی یہ فرمایا گیا کہ اس بندے نے جو فکر کی، اللہ نے اس کی بات بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو بندے نے کیا کہا؟ او میرے بھائیو، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ او میرے بھائیو، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے، اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا، اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ اور جس نے نیک کام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے پناہ بے حساب روزی ملے گی۔ او میرے بھائیو، آخر کیا بات ہے؟ میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو مجھے ان دوست کے دشمنوں کی طرف بلاتا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ جہنم کی طرف کون بلا رہا ہے؟ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جنت کی طرف کون بلا رہا ہے؟ جو ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہے۔ اور کتنے درد سے وہ کہہ رہا ہے۔ کسی کی فکر کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہو گئی ہے۔ اور کیا کسی خوب نے کہا کہ فکر محمد جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے مدینے میں ہے۔ سورہ یاسین واقعہ آتا ہے نا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا مُهْتَدُونَ۔ وہ ایک آدمی گاؤں نے دیکھا کہ 2 اللہ کے نبی آئے ہیں تو وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں،
اور انہوں نے کہا جناب کلاڑے نکال لیے، چھرے نکال لیے قتل کرنے کے لیے. وہ دوڑا آیا وجا من اکثر رجل دوڑا ہوا آیا. او اللہ کے بندے وہ کی کر دیو بھائی، اور یہ تو وہ ہیں جو آپ کو اچھی بات بتا رہے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا تم کتوں بیٹا ماما آ گئے ہیں، لو جناب اس کو چھوڑا، اس کو قتل کر دیا. جب اس کی وہ قتل کیا، اس کی جان نکل رہی تھی، اللہ نے جنت سامنے کر دی. جنت میں اس کا مقام بنا دیا، بتا دیا. اس کو جو پروٹوکول ملا وہ دکھا دیا. پھر اس کے اندر سے اب قتل ہو گیا، شہید ہو رہا ہے، سانس آخری ہے، نکل رہے ہیں. اندر خیال گھوما، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میری اتنی ساری بات پر اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے. اب یہ پھر فکر آ گئی قوم کو پتہ چل جائے. اللہ نے پھر اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اور ہم کیا ہیں، نہ تینوں میں نہ 13 میں. فکر ختم. ہاں فکر ہے، بہت زیادہ فکر ہے. نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، گولیاں کھاتے ہیں. کیا کہتے کیا میری دنیا بن جائے، میرا مال اکٹھا ہو جائے، یہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی سمیٹ لوں. یہ بہت بڑی فکر لگ گئی ہے مجھے. تو بھائی ایک میان میں 2 تلواریں تو نہیں آ سکتی کہ اللہ کی محبت بھی ہو پھر دنیا کی محبت بھی ہو. دنیا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کمائیں گے، بنائیں گے، کھائیں گے. وہ دنیا نہیں ہوگی، وہ دین ہوگا، وہ عبادت ہوگی. دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، میاں بیوی کس طرح ملنا ہے، یعنی جتنے حقوق ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیمات فرمائے ہیں اس پر عمل کریں، یہی تو دین ہے. اب اگر عرب والے پہلے زندہ بچیوں کو درگو کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اسلام نے کیا مقام دیا؟ فرمایا جس کی 4 بیٹیاں ہوں اس کی تربیت کرے، شادی کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں. عرض کیا جس کی 3 ہوا، 3 والا بھی، 2 والا بھی، 1 والا بھی. کیسا مقام دیا دین نے بچی کو؟ وہ اس کو زندہ دفن کر رہے ہیں. اسلام کا نام ہی فرمایا نا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹی کتنی باپ کے لیے کتنی قیمتی چیز ہے. تو بھائی ہم سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکر کریں. کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کیا پتہ چلا؟ اپنی فکر کرنی ہے، گھر والوں کی فکر کرنی ہے، پھر اس فکر کو آگے بڑھانا ہے. ایک مسلمان کی اتنی بلند سوچ تھی کہ پورے عالم کی فکر کرتا تھا، اتنی بلندی پہ اڑتا تھا وہ. جب جہاد اوپر اڑتا ہے تو ہر چیز کیسے نظر آتی ہے؟ اتنی بلندی پہ اڑی یہ مسلمان ایمان والا اڑتا تھا کہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں پورے انسانوں کی فکر کرنے والا تھا. اتنی بلندی سے گرتا 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 کہاں آ گیا؟ میں، میری بیوی، میرے بچے، باقی سب جھوٹ ہے. تو کیسے بھائی، کیسے ٹیک آف کرے گا؟ کیسے بلندی کی طرف جائے گا؟ گرا تو خود ہے پستی میں، گرا تو خود ہے کھڈے میں. اب اس کھڈے سے اسے کون اٹھائے گا؟ تو یہ جو ذلت ہمیں مل رہی ہے یہ ہمارے اندر سے نکلی ہوئی ہے. تو یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے. بہرحال بھائی پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ آگے جو باقی آیات ہیں بشرط زندگی کال اس کے بارے پر ہمارا مذاکرہ ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی فکر محمدی عطا فرمائے. وہ کئی بار کہتے ہیں نا، وہ مولانا تقی عثمانی مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمیں صرف بتایا تھا، باہر کہیں بات کرتے تو فرماتے بھائی کسی اللہ والے کی بات ہے. پرانی بات ہے نا، جب وہ روزہ اقدس پر بڑا رش ہوتا تھا، عورتیں مرد بھی اکٹھے ہوتے تھے. میرے تو اس طرح 120 ناس نکل گئے تھے اس وقت میں، یہ 81 کی بات ہے. تو وہ اکٹھے اسلام پڑھتے، وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، نماز دیجیے، آگے عورتوں آ کے بیٹھ گئی ہے. یہ تو اللہ ان کا بھلا کرے، ساری ترتیب بنائی ہے. تو وہ آدمی جناب اندر گرے ہیں، پھر وہ اندر رکے بھی ڈالتے تھے. تو کہتے ہیں میں کونے میں کھڑا سلام بھی پڑھ رہا ہوں اور سوچ بھی رہا ہوں کہ یار یہ کتنے نصیبے والے ہیں، دیکھو وہ جالی کے اوپر گرے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں جناب، کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں.
لیکن میں وہی کھڑا ہوں، آگے جاتا بھی نہیں اور یہ سوچ بھی رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کان میں ایسے جیسے کسی نے کہا ہے کہ جو ہماری سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ دور رہ کے بھی ہمارے قریب ہے، اور جو ہماری سنت کے مخالف زندگی بسر کرے گا وہ ہماری جالیوں سے لگ کے بھی ہم سے دور ہے۔ تو کیا پتہ چلا بھائی، اتباع رسول میں ہی کامیابی ہے۔ فرمایا نا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو کہے میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا بدبخت آدمی ہے جو کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں گیا، جس نے میری اتباع نہیں کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نہ بھائی انہوں نے جنت چاہیے دی، تو ہماری تو منزل ہی جنت ہے، لیکن کام ہمارے ہیں دوسروں والے۔ اچھا کوئی دعا نہیں آتی، اتنا تو نماز جب پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، کون ہے جس کو اس کا معنی نہیں آتا کہ یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا؟ اس وقت ہی یہ نیت کر رہے ہیں اہدنا الصراط، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہر کام میں مجھے تیری مدد چاہیے، یا اللہ میں تیری ہی بات کرتا ہوں، تیرے سوا میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تیرے سوا میں کسی کی پوجا نہیں کرتا، تیرے سوا کسی کے نام کی میں منت نہیں مانتا، یا اللہ تو ہی میرا مالک خالق رازق، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میرا فلاں کام فلاں کام فلاں کام، یہ دل میں سوچنا ہے، زبان سے نہیں، پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ آگے کس کو نہیں پتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ تو اگر ہمیں چاہیے سیدھا راستہ تو پھر یہاں تھوڑی توجہ کریں نا، یا اللہ جو سیدھا راستہ ہمیں معلوم نہیں وہ تجھے معلوم ہے۔ یہی نماز، یہی سورہ فاتحہ اللہ کے حبیب نے، نبی علیہ السلام نے بھی پڑھی، ہر نماز میں بھی پڑھی، اللہ ہی کو کہا اللہ کے حبیب ہیں اور وجہ کائنات ہیں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا، اور اللہ کے نبی سے پڑھ کر ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر بھی وہ فرما رہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اتنا تو مانگ لیا کرے نا، انشاءاللہ پھر ملے گا۔ لیکن ہمارے اندر وہ کوشش چیز پیدا نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے یار اگر دین پہ چلنا شروع ہوگا تو پھر یار وہ مشکل ہے، کوئی نہیں، شیطان پھر آگے لمبے کام کر دیتا ہے۔ او تیرا پروگرام حج پہ جانے کا ہے نا، بس حج پہ آ گئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فارغ بس مسلح لوٹا تو بس اللہ اللہ، چلو جی ہون موجودہ پڑھنے نہیں دیتا، حج کرا رہا ہے، حج کے بعد آگے پھر جناب لوٹا مسلح سے مسجد بس میں جو ابھی پڑھنی ہے وہ اس کو چھڑا رہا ہے، اور کتنا بولا بالا ہے مسلمان اس کی یہ بات مان لیتا ہے۔ تو بہرحال بھائی ہمارے من جملہ روزانہ کا ہمارا مذاکرہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ماننے والے بن جائیں بھائی، اپنی تمام خواہشات کو کینسل کر دیں، ہماری ہر خواہش، ہماری ہر خوشی، ہمارا ہر عمل جو ہے ہم دیکھیں اللہ کے حبیب کا کیا طریقہ ہے، کیوں نہیں ہمیں پسند وہ طریقہ؟ ٹھیک ہے نہیں ہوتا یا اللہ معاف کر دے توفیق دے دے، یا اللہ نہیں ہوتا معاف کر دے توفیق دے دے، لیکن یہ تو نہیں ایک دم ہم کان ہی بند کر لیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او میرے بندو بہترین زندگی، بہترین طریقہ، جس سے بہترین اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں زندگی گزارنے کا، بتاؤں کون سا ہے؟ میرے محبوب کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اس سے بہتر طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم بہتری کس میں تلاش کرتے ہیں بھائی؟ بہتر دین میں ملے گی، بے دینی میں تو نہیں ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقین کرو بھائی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو بھی اعمال کر رہے ہیں سب سے قیمتی بہترین وقت یہ ہے جہاں ہم اپنی فکر کرتے ہیں اور پورے عالم کی فکر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ایک گھڑی کی فکر 60 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے، کہ کس طرح دین میری زندگی میں آ جائے اور کس طرح دین پورے عالم کی زندگی میں آ جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك الله خير